السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، اس وقت بہت لرزہ خیز سچویشن ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کے اندر ہے کہ وہاں پر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی تباہ کاریاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ اس وقت خود اپنی مدد آپ کے تحت ان تمام کلیمٹیز سے جو ہے نبٹ رہی ہے۔ کہیں آپ کو جو ہے وہ حکومت نام کی چیز خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو عوام ہے خیبر پختونخوا کی، کیا اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی سب کچھ کرنا ہے؟ یہ جو اس قدر ہولناک داستانیں آ رہی ہیں، 55 افراد ایک ہی خاندان کے، ان کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، پورے کی پورے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی کلائمیٹ ریلیٹڈ پریپیئرنس نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی۔ اور اس وقت آپ دیکھیں جو صوبائی دارالحکومت پشاور ہے، آپ اس کی صورتحال کا بھی احاطہ خود کریں تو یہ ہو کیا رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ تمام چیزیں رکھتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جمشید خان صاحب۔ السلام علیکم جمشید خان صاحب۔ یوں تو اوبویسلی یہ جو نیچرل کیلامٹیز ہوتی ہیں، قدرتی آفات ہوتی ہیں، اس کے آگے انسان بالکل بے بس ہے، مگر اگر جو ہے کچھ کسی جگہوں پہ پر ایسا لگے کہ وہاں پر آپ کو حکومت نام کی، ایڈمنسٹریشن نام کی چیز ہی نظر نہ آئے، صرف عوام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہو، تو ایسا لگتا ہے وہ صوبہ اس وقت دنیا کے اوپر خیبر پختونخوا ہے۔ سارا خان، یہ دیکھیں کہ ان نالائکوں کی 13 سال سے وہاں حکومت ہے، اور یہ این ڈی ایم کی جو بات کر رہے تھے، وفاق کی جو بات کر رہے تھے، وفاق کا تو یہ 2005 کے جو زلزلہ آیا تھا اس وقت یہ ہم کہہ سکتے تھے این ڈی ایم تھی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، لیکن اس کے بعد یہ 2010 میں پی ڈی ایم بن گئی ہے۔ ان کا سارا جو سسٹم ہے یہ لوکل اب صوبوں کے 18ویں ترمیم کے پاس آ گیا ہے، ہر صوبے نے اپنی بنا لی ہے یہ اتھارٹی بنا لی، ڈیزاسٹر کنٹرول اتھارٹی بنا لی ہے۔ تو یہ جو محمود خان ان کے رہے ہیں، یہ جو ان کے جو ابھی وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے ایک منسٹر، وہ ان کے رہے ہیں، اور ابھی جو چیف منسٹر صاحب ہیں خود ہیں، یہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس بارے میں کیا کیا ہے، کیا انہوں نے اس میں ریسکیو ٹیم بھی انہوں نے بنانی تھی، ان اتھارٹی کے نیچے سب کرنی تھی، اور اس میں اگر وہ جو ان کے انچارج ہیں ان کی آپ باتیں سنیں آپ پریشان ہو جائیں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ڈرائیور وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان کو کسی کو تیرنا ہی نہیں آتا۔ جمشید صاحب، یہاں پر ایک اور چیز بھی جو آ رہی ہے، ہمارے نمائندے وغیرہ سب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے جو واسٹ اسکیل کے اوپر جنگلات کا کٹاؤ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو سیلاب کو چونکہ روکنے میں ایک نیچرل بلوار کے طور پر جنگلات ہی کام کرتے ہیں، درخت کام کرتے ہیں، مگر اب چونکہ جب جنگلات کاٹ دیے جائیں گے، ٹمبر مافیا، کرپشن اس میں بیچ میں انوالو ہوگی، بڑے بڑے نام انوالو ہوں گے، تو سیلاب اور یہ قدرتی جو گزرگاہیں ہیں ان کا پروٹیکشن کون کرے گا پھر؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس میں اس ایریے میں یہ جو ریجن ہے، یہ شانگلہ، دیر، اپر دیر، مالاکنڈ، سوات، یہ لکڑی کے لحاظ سے، اور یہ پورے ملک میں یہاں سے زیادہ تر سمگل ہو کے لکڑی جاتی ہے، اور ایک تو یہ وجہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں آپ 3-4 طرح سے ایک یہ ہوا ہے، مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو کلاؤڈ بسٹ والا جو ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، اب یہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بارش ہوتی ہے۔ کلاؤڈ بسٹ میں یہ ہے کہ ایک دم وہاں وہ پورا وہ گر جاتا ہے۔ دوسرا سیلاب کا صورتحال ہوئی ہے۔ تیسری جو ہوئی ہے کہ آسمانی بجلی گری ہے، اس نے بہت سارے نقصان پہنچائے ہیں، اور کچھ تو وہ یہ ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ دریائے سوات کے کنارے ہم نہیں دیکھتے۔ یہ تو ہم تو عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ جب بھی پانی آئے گا، جب بھی سیلاب آئے گا تو لوگ مریں گے، لیکن اس دفعہ ایسے ایریے میں بھی وہ ہوا ہے جہاں ڈیزاسٹر ہوا ہے، جہاں پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ جہاں 40-50 سالوں سے سیلاب نہیں آیا، وہاں پر بھی اس وقت آیا ہے، بہت ساری تباہ کاریاں وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، مگر آپ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں ہر سال، چونکہ آپ بھی بتا رہے ہیں یہ ڈیزاسٹر آتا ہے، دریاؤں کی نیچرل جو گزرگاہیں ہیں
ان کے اوپر سے تجاوزات پھر بھی ختم نہیں ہو پاتے بلکہ ہر سال ان میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں کر پائے. اور اس میں ان کی کچھ سیاسی مصلحت بھی ہے. جو وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ ان کے کچھ جاننے والے ہیں. آپریشن ہوتا ہے وہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے. اور بلکہ اس میں تو ہماری پارٹی کے بھی وہ آ رہے ہیں. امیر مکان صاحب کا بھی نام آیا ہے کہ اب وہ آپریشن وہاں بھی جا کے رکا ہے. ان کے ہوٹل پہ بھی جا کے رکا ہے. وہ ہوٹل نہیں گرایا جا سکا. تو ابھی جو ہم فزیکلی ابھی دیکھ رہے ہیں, میں چیف منسٹر جو چیف سیکرٹری ہیں میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ رات کو 10 بجے وہ رات کل بھی بنیر میں موجود تھے. وہ اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں جس وقت جانے کا وقت تھا اس وقت وہاں نہیں گئے. یہ ایلیگیشن والوں کے ساتھ ڈی آئی خان میں گھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے رہے ہیں. بعد میں جب ان پہ پریشر پڑا ہے زیادہ کہ ساری دنیا جا رہی ہے آپ کیوں نہیں گئے, پھر یہ گئے ہیں اور وہاں چکر لگا کے آئے. مگر یہ تو اس صوبے کی بدقسمتی ہے نا کہ وہاں پر ابھی بھی کون ساتھ ہوگا ریسکیو مشن میں عیادت کرنے کے لیے, جنازے میں کون ہوگا, اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. جی شیر افضل مروت کو کیوں رکھ لیا ہے ساتھ, چونکہ وہ بھی 1-2 پکچرز میں ایسے 1-2 جو ہے وہ جنازوں کے اندر وہ بھی جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے, تو اس کے اوپر بڑا بونچال آیا ہوا ہے. مجھے ایک سمجھ نہیں آتی, جب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہوتی ہے عمران خان کے نام پہ یہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو. اب جب ایک ضرورت ہے, لوگوں کو ضرورت ہے, آپ یقین کریں کہ وہاں افرادی قوت کم پڑ گئی ہے. 50 قبریں کھودنا ایک وقت پہ, اور یہ ادھر سے لوگ گئے ہیں سوابی سے, پشاور سے, نوشہرہ سے والنٹیئرز گئے ہیں جو وہاں قبریں کھود گرے ہیں. مگر اب آپ ایک اور فینومنا بھی تو دیکھیں کہ وہ جو ایک طوفان بدتمیزی سب سے پہلے ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ مچاتی ہے. اگر لاہور ڈوب جائے یا کوئی اور شہر پاکستان کا ڈوب جائے, ایون کراچی ڈوب جائے, تو جو ایک طوفان بدتمیزی ان کا سوشل میڈیا ہینڈل مچاتا ہے, اب وہ خاموش کیوں ہے جب پورا خیبر پختونخوا ڈوب چکا ہے اس وقت؟ بالکل خاموش ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. اور ابھی بھی وہ چڑھائی وفاق پہ کر رہے ہیں. وفاق پہ چڑھائی کس طرح ان کی بنی, یہ میٹر ہی صوبائی میٹر ہے, آپ نے خود کرنا ہے. آپ اب ان کے وہ جو ہیں ان کے سربراہ, انہوں نے ایک بات اور کہی ہے. انہوں نے کہا ہماری ایمبولینس سے کم ہے کیونکہ وہ پنجاب نے ہماری 2-3 ایمبولینسیں روکی ہوئی ہیں. پنجاب نے کیوں روکی ہوئی ہیں آپ کی ایمبولینس؟ کہ وہ جب ہم چڑھائی کے لیے گئے تھے تو انہوں نے پکڑ لی تھی, وہ ابھی تک واپس نہیں کی. یعنی آپ ریسکیو کی جو وہ ایمبولینس گئے وہ آپ یوز کر رہے ہیں, اپنی سیاسی مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اب جب لوگوں کو حقیقی معنوں کہ وہاں لوگوں کو وہاں ضرورت ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو گراؤنڈ پر اس کا صرف پاک افواج کے دستے جو ہے وہ بڑے کٹھن آزما قسم کے راستوں کے اندر بھی ریسکیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہی وہ افراد ہیں جن کو یہی والی بریگیڈ جو ہے اس سے پہلے گالیاں دیتی ہے. وہ تین طرح کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ چیف صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم ایک دن کا راشن بھی دیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. اس میں جو سب سے بہتر کام کر رہی ہے وہ انجینئرنگ کور کر رہی ہے. جو وہاں کے پل ٹوٹ گئے ہیں, جو رستے ہیں, ان کو وہ بحال کر رہے ہیں. ایک اور ادارہ ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں, ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ ہے کہ اس میں ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ ملبے کے نیچے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں سینس کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈیڈ باڈی تو نہیں پڑی ہوئی, یا اس ملبے کے نیچے کوئی انسانی حیات زندہ تو نہیں. اس پہ وہ فوج 2-3 جگہوں پہ بہت کام کر رہی ہے. میڈیکل کا بھی, آپ میڈیکل کی ڈاکٹرز ان کے پہنچ گئے ہیں. 5 ہیلی کاپٹر انہوں نے دیے ہیں, اور ان کے راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں ان علاقوں میں بھی جو پورے پانی میں سبمرجڈ ہیں. ان کے پاس ہیں 2 ہیلی کاپٹر. ایک ان میں سے وہ پہلے ہی وہ کریش ہو گیا ہے, اور ایک ہیلی کاپٹر ہے ان کے پاس جو ان کے سرکاری سطح پہ جو یہ صوبائی خود مختاری کی باتیں کر رہے تھے, جو یہ صوبہ ہمیں تو سر خان آج مثال دینی چاہیے تھی نا, خیبر پختونخوا کی ہمیں مثال دینی چاہیے تھی کہ یہ اتنا انہوں نے اچھا نظام کیا ہوا ہے کہ دوسرے صوبے اس کو نقل کریں. وہاں تو آن گراؤنڈ باتوں کے علاوہ
وہ کچھ چیز ہے ہی نعروں کوئی. کے علاوہ، خوابوں کے علاوہ. اسد کیسر سوابی میں وہ کر رہا ہے کہ جی عمران خان کو تازہ پھل اور وہ نہیں مل رہے. وہ آج بھی وہ اس طرف لگے ہوئے. اسی نوٹ کے ساتھ چونکہ ایک المیہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہماری تمام ہمدردیاں، نیک تمنائیں سلام متاثرین کے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.